جی السلام علیکم. سائیکالوجی گولز آفیشیل کے پلیٹ فارم سے میں عمران اجمل آج ایک نیو لیکچر کے ساتھ. آج ہم ایک نیو سبجیکٹ کی بات کریں گے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ کے حوالے سے. تو آج کا لیکچر ہمارا سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کا انٹروڈکٹری لیکچر ہوگا، جس میں ہم بات کریں گے ڈفرینٹ ٹیسٹ کے حوالے سے، وہ کیوں ضروری ہیں اور وہ کیوں امپورٹنٹ ہیں سائیکالوجی کی فیلڈ کے اندر. تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. جی بیسیکلی ہمارا مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ٹیسٹ اور اس سے متعلق دیگر کنسیپٹس کے بارے میں واقفیت حاصل ہو، لیکن اس کے کچھ اسپیسیفک آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں. کسی بھی کورس کی طرح سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس شوڈ بی فیملیئر ود دا بیسک ٹرمینالوجیز آف سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ. اور کسی بھی ڈسپلن میں پہلا مقصد یہی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک کورس مکمل کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کی تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی پروفیشنل سیٹنگ میں ہوں گے یا کوئی ریسرچ آرٹیکل پڑھ رہے ہوں گے یا کسی سیمینار کو اٹینڈ کر رہے ہوں گے، تو جو ٹرمینالوجیز یا جو اصطلاحات وہاں پر استعمال ہو رہی ہوں گی آپ ان کا مطلب سمجھ سکتے ہوں گے. تو یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اس کورس کا ایک اور آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم ہونا چاہیے when they completed their course کہ ٹیسٹنگ کی بنیاد یا اس کی بیس میں کیا کنسیپٹ پائے جاتے ہیں، کہ انڈر لائن کنسیپٹس کیا ہیں، کہ انڈر لائن جو ہے ہائپوتھیسس کیا ہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے حوالے سے. تو وٹ از سائیکولوجیکل ٹیسٹ؟ سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وائی وی ڈو یوز دی سائیکولوجیکل ٹیسٹ، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں یا وہ ڈیولپ جو ہے سیم مینر میں ہوتے ہیں یا ان میں سارا کچھ ہوتا ہے. تمام ٹیسٹ سیم تھنگ نہیں کنٹین کرتے، وہ سیم کنسیپٹ کو بھی کور نہیں کرتے. ڈفرینٹ ٹیسٹ آر ڈیولپ فار دا ڈفرینٹ پرپسز. کچھ ٹیسٹ جو ہے انسان کی پرسنالٹی کو استعمال ہوتے ہیں، کچھ انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں سائیکوپیتھولوجی کی جانچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ اچیومنٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم بات آگے جا کر کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے آبجیکٹیوز کے اندر ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ یوں ہی لائٹلی استعمال نہیں کیے جاتے. یہ ایک بہت جو ہے سیریس قسم کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹیسٹ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے اور اس کو جو ہے کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کی جو ہے نا ایک جو اتھینٹسٹی نہیں ہوگی، وہ پروفیشنل نہیں ہوگا یا وہ ڈیولپ ٹیسٹ نہیں ہوگا. تو بالکل اسی طرح سے اسٹوڈنٹ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ٹیسٹنگ اور میجرمنٹ ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے. کیا ٹیسٹ ہی میجرمنٹ کا ایک واحد ٹول ہے یا کوئی اور چیزیں بھی میجرمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ٹیسٹنگ کے جو پروسیجرز ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، کس طرح کے ماحول کے اندر جو ہے ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرنا چاہیے. کیا ایک خود سے بنایا ہوا ٹیسٹ ایک آلریڈی بنے ہوئے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کے برابر کیا استعمال اس کو جو ہے کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ بھی ایک کوسچن ہے. جن ٹیسٹ کو ہم اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کہتے ہیں یا ان کو ہم جو ہے پروفیشنلی ڈیولپ ٹیسٹ کہتے ہیں، یا پھر جن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ صرف پروفیشنلز ہی استعمال کریں، وہ ٹیسٹ عام ٹیسٹ بنائے ہوئے یا کسی بھی بنائے ہوئے ٹیسٹ سے بہت مختلف ہوتے ہیں. وہ پروفیشنل ٹیسٹ ہوتے ہیں. بیسیکلی اس کے ڈفرینٹ قسم کے پروسیجرز ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم آگے جا کر دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم جو ٹیسٹ کے کریکٹرسٹکس کے حوالے سے بات کریں گے، جو امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہیں. تو اس لیے اس کورس میں جب بھی ہم ٹیسٹ کا ورڈ استعمال کریں گے تو ہم بالکل پروفیشنلی بات کریں گے، ڈیولپ ٹیسٹ کی بات کریں گے، اور ہم بالکل ایک جو ہے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے. باقی آپ کے دوست بھی آپ کو ٹیسٹ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹیسٹ جو ہے پروفیشنل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کورس کے اندر ٹیسٹ سے مراد وہ ٹیسٹ ہیں جو پروفیشنلز نے بنائے ہیں اور وہ جو پروفیشنلی اویلیبل ہیں، اور ان کے جو ہے کاپی رائٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم بغیر اجازت کے استعمال بھی نہیں کر سکتے. یا آپ ان کو خریدتے ہیں یا آپ ان کی جو ہے پرمیشنز حاصل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایتھکس بھی انوالو ہیں. ہم جو ہے ایتھیکیلٹی کی بھی بات کریں گے.
ایک اور اہم ایشو جو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے یوز کے لیے آتا ہے وہ ہے سوشل فیکٹرز. یہ دیکھا گیا ہے اور اس کے بارے میں بہت سی ریسرچ بھی اویلیبل ہے کہ ٹیسٹ کی ایڈمنسٹریشن اور ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن میں سوشل فیکٹرز اور کلچرل فیکٹرز کا بہت اہم رول ہے. کہ ایک ٹیسٹ جو ایک ویسٹرن معاشرے کے اندر بنایا گیا ہے اس کو ہم ٹپیکل ایسٹرن معاشرے میں اگر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کچھ مسائل درپیش آئیں گے. تو اس لیے اس کورس کے آبجیکٹیوز کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ اسپیکٹس آف میجرمنٹ سے بھی واقف کیا جائے. جب یہ کورس ختم ہو جائے تو وہ تمام بیسک ٹرمینالوجیز سے واقف ہوں. ان کو اس بات کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ کس لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک کلچر کا بنایا ہوا ٹیسٹ کسی دوسرے کلچر کے اندر جو ہے وہ استعمال جو ہے کیوں کیا جائے, اس کی ریزن کیا ہونی چاہیے, اس کی پروفیشنل سیٹنگس کو دیکھنا چاہیے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. یہاں پر ہم بیسیکلی ٹیسٹ کا ورڈ بار بار استعمال کر رہے ہیں. ہمیں اس کے لیے دو چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے کہ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے اور دوسرا ٹیسٹ استعمال کیوں کیے جاتے ہیں. اف یو ریممبر دا ڈیفینیشن آف سائیکالوجی, جس میں ہم نے آلریڈی بات کی تھی کہ سائیکالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز. Then how do psychologists study human behavior and the mental processes? We know that we have various methods available. اس میں ہم جو ریسرچ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو ٹولس جو ہوتے ہیں وہ ایک پرسن کے مینٹل پروسیسز کو اسیس کرنے کے لیے وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل ٹیسٹ بیسیکلی وہ ٹولز ہیں یا وہ انسٹرومنٹس ہیں جن کی مدد سے ہم کسی انسان کی مینٹل پروسیس کی جانچ کر سکتے ہیں. بیہیویئر ہم آبزرویشن سے بھی معلوم کر سکتے ہیں, لیکن اگر کسی کی ذہانت کو ہم نے اگر میجر کرنا ہو یا اس کی پرسنالٹی کو ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ کیا کریکٹرسٹکس یا کیا جو ہے ٹریٹس پائی جاتی ہیں, تو آبزرویشن جو ہے وہ ہمیں کسی حد تک انفارمیشن دے گی, لیکن پراپرلی ڈیزائن جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس شخص کی جو شخصیت میں جو ہے کہ افیکشن جو ہے وہ کس حد تک پائی جاتی ہے, اس کی جو ہے انڈیپینڈنس جو ہے وہ کس حد تک پائی جاتی ہے, اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس شخص کی ذہانت اگر 110 ہے تو ایوری آئی کیو جو ہے وہ 100 کے مقابلے میں اس کی ذہانت کیا معنی رکھتی ہے. کیا ہم اس کو ایک ذہین شخص سمجھیں یا ایوریج شخص سمجھیں یا ایک جو ہے کم ذہین شخص سمجھیں. اس کے علاوہ ہم نے پہلے یہ بھی بات کی تھی جب ہم فاؤنڈیشن کورس یا دوسرے کورسز کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ مختلف سیٹنگز کے اندر کام کرتے ہیں. وہ پروفیشنل سیٹنگز کے اندر جو ہے ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے, اس میں اسکولس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ہاسپٹلس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ریسرچ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اسکریننگ کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اس میں جو ہے ریکروٹمنٹس کے اندر ہوتے ہیں, سلیکشن کمیشنز کے اندر جو ہے ہوتے ہیں جس میں سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی سائیکالوجسٹ جو کام کرتے ہیں وہاں پر ان کا ایک بڑا ٹاسک یہی ہوتا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس کی اسیسمنٹ کریں. ہاسپٹل میں ہیں تو کینڈیڈیٹس کو دیکھیں گے, مریضوں کو دیکھیں گے, یا کسی جاب کی پلیسمنٹ میں ہیں تو وہ کسی اچھے یا برے جو پرسنالٹی کو جو ہے نا وہ دیکھیں گے, یا جو زیادہ قابلیت رکھتے ہیں یا کم قابلیت رکھتے ہیں تو ان کی اسکریننگ بیسیکلی کریں گے, ان کو شارٹ لسٹ کریں گے. تو جس کسی بھی سیٹنگ میں یا پروفیشنل پلیس کی سیٹنگ کے اندر جو سائیکالوجسٹ کام کرتے ہیں وہاں پہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ لازمی ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر ہیں کیا. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, ٹیسٹ سے مراد ہے آزمائش, میجرمنٹ سے مراد ہے پیمائش, اور ہم صرف میجرمنٹ اور صرف ٹیسٹ کا لفظ استعمال نہیں کر رہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ. اٹ مینس دیٹ the test is one tool of measuring personality or mental processes or behaviors. But measurement can be more than just tests. A test is a measurement device or technique used to quantify behavior or aid understanding and prediction of behavior. اگر آپ کو یاد ہو سائیکالوجی کے جو بنیادی گولز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی وہ کیا ہیں؟
what do psychologists ultimately attain? Psychology research, psychology study has the basic goals: the observations, the description, the understanding, the explanation, and on the basis of all these the prediction is important. हम चीज़ों का, लोगों का, इवेंट्स का, वाक़यात का मुतालिया करते हैं ताकि हम सबसे पहले उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको देख सकें, उसके बाद उसकी ऑब्ज़र्वेशन की बेसिस पे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसको बयान करते हैं ताकि दूसरे लोग भी इस इंफॉर्मेशन से वाकिफ़ हों. इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि पर्सनैलिटी क्या चीज़ है, जहालत क्या चीज़ है, फेयर क्या चीज़ है, फोबिया किसको कहते हैं. एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उसकी बिना पे हम फिर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. हम बता सकते हैं कि एक जो है फिनोमिना के अंदर जो है वो कौन कौन से जो है वेरिएबल्स हैं जो अपना रोल अदा करते हैं. तो बेसिकली हम फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि ये इंसान फ्यूचर में किस तरह का बिहेव करेगा, एक वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर इसका बिहेवियर किस तरह से होगा. यहाँ पर एक और चीज़ जो है जिसको हम क्लियर कर लेते हैं, दो टर्म्स है बेसिकली, टेस्टिंग और असेसमेंट. वी यूज़ दिस टर्म्स इंटरचेंजेबली. अक्सर हम कहते हैं कि हमने उसकी टेस्टिंग की हुई है, हमने उसको टेस्ट दिया हुआ है, और हम ये भी कहते हैं कि हमने उसकी असेसमेंट की, उसकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट, उसकी इंटेलिजेंट की असेसमेंट, उसके एटीट्यूड की असेसमेंट, उसकी इरिटेबिलिटी की असेसमेंट, उसके टॉलरेंस की असेसमेंट. आम तौर पर जब हम इसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं तो ये इंप्रेशन मिलता है कि शायद टेस्ट और असेसमेंट दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं. गलत है ये. टेस्ट जो है वो असेसमेंट प्लान का हिस्सा है, एंड असेसमेंट यूजेस मोर टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स देन जस्ट टेस्ट. टेस्ट एक चीज़ है, असेसमेंट एक पूरे पैकेज का नाम है. आमतौर पर जब हम असेसमेंट कहते हैं तो उसमें टेस्ट तो शामिल होते ही हैं, लेकिन उसके साथ हम उसकी ऑब्जर्वेशन को भी शामिल करते हैं, उसके इंटरव्यूज़ को शामिल करते हैं, और उसकी केस हिस्ट्री को भी हम शामिल करते हैं. मसलन अगर आप किसी हॉस्पिटल सेटिंग में हैं या क्लिनिकल सेटिंग में हैं और आपने किसी शख्स की या किसी बच्चे की आपने असेसमेंट करनी है, आप उसको सिर्फ एक टेस्ट देकर नहीं कहेंगे कि आपकी असेसमेंट मुकम्मल हो गई है या कंप्लीट हो गई है. आप उसका बिहेवियर इन जनरल भी ऑब्जर्व करेंगे, आप उसकी पूरी पास हिस्ट्री, पूरा उसका डाटा भी आप स्टडी करेंगे. मे बी आप उसके स्कूल के बारे में, उसके एकेडमिक्स के बारे में, उसके ग्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, और उसके साथ साथ आप उसके पेरेंट्स से या उसके सिबलिंग्स से भी उनसे भी हम कांटेक्ट करेंगे और उनसे डाटा इकट्ठा करेंगे. तो बेसिकली असेसमेंट एक पूरे प्लान का नाम है और टेस्ट उस पैकेज का एक छोटा सा हिस्सा है. और जो मॉडर्न असेसमेंट प्लान है उसमें हम बहुत डीप में असेसमेंट पैकेज करते हैं. उसमें हम जो पोर्टफोलियोज़ का इस्तेमाल करते हैं, पोर्टफोलियो से मुराद है कि जिस शख्स की असेसमेंट की जा रही है उसकी पिछली अचीवमेंट्स, मिसाल के तौर पर उसकी जो है एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में, वो सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी हों. मिसाल के तौर पर जब आप एक जो है इंटरव्यू के अंदर जा रहे होते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो इंटरव्यू के अंदर अपना साथ ले जाते हैं. उसमें आपके पिछले सारे काम, आपकी सारी अचीवमेंट, वो सारी आपके साथ होती हैं. फिर आप जाकर इंटरव्यू देते हैं. वो आप किसी पीपीटी जो स्लाइड्स होते हैं उसकी फॉर्म में जो है ना, या आप किसी और फॉर्म के अंदर अपना पूरा आप जो है पोर्टफोलियो लेकर जाते हैं. तो उसमें आपकी जो प्रीवियस अचीवमेंट्स होती हैं वो आप उसमें शो ऑफ करवाते हैं, उसमें दिखाते हैं. तो बेसिकली असेसमेंट प्लान के अंदर टेस्ट के अलावा और बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं. और किसी भी असेसमेंट प्लान के अंदर ये लाजमी नहीं है कि एक टेस्ट इस्तेमाल किया जाए, आप उसमें और टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड रियलिटी. You could not limit yourself on one or two things. You could explore yourself on the different things.
اس میں آپ جو ہے آئی کیو ٹیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کا پرسنالٹی کا استعمال بھی کام کر سکتے ہیں، ٹیسٹ کیا آپ اس کا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کا بھی کام کا استعمال کر سکتے ہیں کہ اس میں سائیکوپیتھولوجی تو نہیں ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کس طرح سے ہے. تو یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے فیکٹرز جو ہے یہ سارے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو جب آپ کسی کو ٹیسٹ دیتے ہیں تو کوئی یہ لاسٹ ورڈ نہیں ہوتا، آپ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں آبزرو کر سکتے ہیں. If you are working for a company to hire different employees, that it's all up to the psychologist to look each and everything about the employee or the future employee. تو اس لیے اس میں جو ہے کہ کوسچنز ہوتے ہیں، اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسیسمنٹ ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی انسان کی اسیسمنٹ کے حوالے سے. تو بیسیکلی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ایک بہت بڑا پیکج ہے، اسیسمنٹ اس سے بھی بڑا پیکج ہے کہ اسیسمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ٹیسٹنگ وغیرہ اور باقی چیزیں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ایک بہت وائڈ قسم کی جو ہے نا ایک ٹرمینالوجی ہے، جس میں بہت سارے پارٹس آتے ہیں، بہت سارے اس کے اندر پوائنٹس آتے ہیں. اس میں انسان کی اسیسمنٹ آتی ہے، انسان کی پرسنالٹی آتی ہے، انسان کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے، انسان کا بیہیویئر آتا ہے، انسان کی جو ہے انٹیلیجنس آتی ہے، انسان کا کوگنیشن آتا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ انکلوڈس ان دا سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ. پھر سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے آگے فردر ٹائپس ہیں، کچھ پروجیکٹیو ٹیسٹ ہیں، کچھ نان پروجیکٹیو ٹیسٹ ہیں. پھر وہ ٹیسٹ کون سے ہیں، پھر پرسنالٹی اسیسمنٹ کے لیے کون سے استعمال ہوتے ہیں. تو ان سارے ٹیسٹ کی انفارمیشن اور ان کے بارے میں جتنی بھی جو نالج ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، وہ سارے اس کورس کے آبجیکٹیوز کا حصہ ہے. تو اس لیے یہ ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر تھا آج کا. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ بیسیکلی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہے کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کے بیسکس کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا. تو اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی جو آگے فردر ٹائپس ہیں یا کون سے ٹیسٹ ہیں، ہم ان کے بارے میں اپنے آگے آنے والے لیکچرز کے اندر بات کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.